ایک بادشاہ کے محل میں ایک خاتون صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ ایک دن وہ بیمار پڑ گئی تو صفائی کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ کچھ دن تم صفائی کرو جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ بیٹے نے معمول کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی اور وہ شہزادی کے حسن کا عاشق ہو گیا۔ اب وہ انتظار میں رہتا کہ کب شہزادی گزرے اور دیدار نصیب ہو۔ شہزادی نے بھی محسوس کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی۔ جب ماں کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے بیٹے کے محل جانے پر پابندی لگا دی اور گھر بٹھا دیا۔ لیکن عاشق سے کہاں رہا جاتا ہے۔ وہ محل کے باہر ایک جگہ پر کئی دن بیٹھا رہتا اور شہزادی کے محل سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا اور یوں دیدار کیا کرتا۔ پھر اس کے وہاں بیٹھنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ ہر طرح کے دیدار کی ترکیب پر سختی سے پابندی لگ گئی۔ کوئی دیدار کی صورت باقی نہ رہی۔ ایک دن اس عاشق کے دل میں ایک خیال گزرا اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کو صوفیہ اور بزرگوں سے عقیدت تھی۔ اسی آس میں اس عاشق نے صوفیہ کی طرح سبز چولا پہنا، بال بڑھائے، ٹوپی پہنی اور جنگل میں جا کر آنکھیں بند کر کر بیٹھ گیا۔ عاشق تھا، بنا دیدار کے اسے کھانے پینے کا ہوش پہلے ہی کب تھا۔ کئی دن ایسے ہی بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چلا کہ کوئی درویش یہاں کتنے دن سے آنکھیں بند کیے ایک ہی حالت میں بیٹھا ہے۔ بات سے بات چلی، شہرت شہر تک پہنچ گئی اور لوگوں نے زیارت اور منت کے لیے آنا شروع کر دیا۔ شہرت محل تک بھی پہنچی۔ بادشاہ جو کہ بزرگوں کا عقیدت مند تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ بادشاہ اور بھی مرغوب ہوا دیکھ کر کہ مرد درویش کتنے عرصے سے بنا کسی دنیاوی حاجت کے بیٹھا ہے تو یقیناً اللہ کے قرب کی منازل پر ہوگا۔ بادشاہ نے محل واپس پہنچ کر شہزادی کو بھی کہا کہ جاؤ، ایک بڑے بزرگ آ کر بیٹھے ہیں ہمارے علاقے میں، تم بھی زیارت کر کے آؤ۔ شہزادی حقیقت جانتی تھی، لیکن بادشاہ کے حکم پر سواری تیار کروائی اور چلی گئی جنگل میں اس کے سامنے پہنچ کر کہا، کھول آنکھیں، دیکھ لے مجھے، میں آ گئی ہوں۔ آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ شہزادی نے جوان کے چہرے پر زور کا ایک تھپڑ رسید کیا۔ کھول آنکھیں، جس کے لیے تو آنکھیں بند کیے یہ ڈھونگ رچائے بیٹھا ہے وہ تیرے سامنے ہے۔ آنکھیں اب بھی نہ کھلیں، لیکن جواب ملا، اب یہ آنکھیں کبھی نہیں کھلیں گی، جا چلی جا یہاں سے۔ یہ آنکھیں اس وقت جو کچھ دیکھ رہی ہیں اس کے بعد انہیں کچھ اور دیکھنے کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اندر کی آنکھ عطا فرما دی اور باطن روشن کر دیا۔ یہ ایک حقائق ہے جس کا سبق یہ ہے کہ آپ اپنا حلیہ تو اپناؤ نیک لوگوں کا، دل اللہ بدل دے گا۔ آپ باہر سے اپنے آپ کو بدلو، اندر بدلنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ داڑھی تو رکھو، اس کے قابل اللہ بنا دے گا۔ یہ مت سوچو کہ پہلے قابل ہو جاؤں پھر داڑھی رکھوں گا اور پردہ کروں گی۔ آپ تصوف سے لگاؤ پیدا کرو، راہیں اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ قلب اللہ تعالیٰ خود ہی روشن کر دے گا۔ مرشد تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ عشق مزاجی نہ ہو تو عشق حقیقی کی طرف انسان کبھی نہیں جا سکتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔